اقرا پڑھیے، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تسی مسلمان ہو تو انہوں سارا پتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا کہ وحی دی ابتدا کس طرح ہوئی۔ غار حرا دے اندر پہلی وحی ہے، جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ دا حکم لے کے پیغام، پہلی وحی، تو آپ نے کیا اقرا پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھے نہیں، کسی طفل مکتب نے، اسکول مدرسہ، کوئی ٹیچر، کوئی استاد، کوئی نہیں۔ تو جبریل امین نے اپنے سینے دان لگایا، رسول اللہ نے سینے دبایا، پھر پیا کیا پڑھیے، پھر ان کے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے سینہ لا کے دبایا، سینہ سینہ، تو پھر کیا پڑھیے، کیسے پڑھیے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی، وہ رب، وہ ذات، خالق کا، جس نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ دے قلب اطہر دے اتے یہ پہلی وحی ہے، اور زبان دے اتے بھی پہلی وحی جاری ہوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی، وہ ذات، وہ رب، خالق کا، جس نے خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے۔ اس نطفے دا پھر لوتھڑا بندا نا، جو ماں دے پیٹ دے اندر جاندا، او دا پھر کی بندا لوتھڑا۔ جوک دیکھی ہے تسی، ایسے صورت دا بالکل وہ لوتھڑا بندا جتوں ابتدا ہوندی ہے انسان دی۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے، لوتھڑے سے، اس سے۔ اقرا، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تیرا رب بڑا ہی کریم، بڑا ہی کرم والا ہے۔ کیسا انداز ہے؟ پہلی وحی دے اندر اللہ نے علم دا سمندر بہا دیتا، پہلی وحی دے اندر ہی۔ اقرا، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تیرا رب بڑا ہی کرم والا اور بڑا ہی کریم رب ہے تیرا۔ الذی، وہ رب ہے، وہ علم بالقلم، جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے، جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے۔ جتنا علم پھیلا کس کے ذریعے؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو وہ لکھ رہی ہے۔ تو قلم کے ذریعے کیا کیا؟ علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی ہے نا سر، اتنا علم ہے، اب اتنے ہی علوم ہے، کتنے علم ہے جو انسان کو اب آتے ہیں تو انسان اس کے ساتھ پرواز کر رہا، وہ علم ہے نا، یہ سارا علم ہے نا۔ تمہیں بیٹھے یہ لائٹ آ رہی ہے، یہ ٹاوروں میں لائٹ چل رہی ہے، یہ علم ہے۔ یہ تو وہ دنیاوی علم ہے جو، دوسرا دینی علم جو نجات کا علم ہے انسان کے اخروی کامیابی کے لیے۔ الذی، وہ ذات جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم، اور سکھلایا انسان کو ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ
کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ان الانسان بے شک انسان لیطغی البتہ وہ سرکشی کرتا، وہ یطغی پھر سرکشی کا فطرت ہے انسان، نافرمانی کرتا، سرکشی کرتا، اتنا پھر وہ جدید ہو جاتا ہے انسان، ہاں جدہ امریکہ کر رہا سرکش، جدہ دل کرتا ٹھوکی نہیں آ رہا، ایتھے بڑا بندہ جڑا نکے نے ٹھوکی جا رہا، کی مجال ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، ان الانسان، جب اس کے پاس علم کی دولت آتی ہے تو سب کچھ آتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ لیطغی، البتہ یہ سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے دنیا، کسی کو حق بات کہہ کے دیکھو، اس کے منہ پہ سامنے حق بات کرو، تمہیں کیا جواب ملتا؟ نہیں کرنے دیتے حق بات بڑے لوگ، ان کے تیور بدل جاتے ہیں، حق نہیں کہنے دیتے، وہ انصاف کی بات نہیں کرنے دیتے، تیور بدل جاتے ہیں ان کے، اگر انصاف کی بات ہوگی تو یہی انسان کی یہ فطرت لیطغی، وہ سرکشی پہ اترتا ہے۔ کیوں اترتا ہے؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ ان رآہ، اس نے دیکھا، استغنی کہ مستغنی ہو گیا، وہ دولت مند ہو گیا، بے پرواہ ہو گیا، مینوں کادی ٹینشن ہے، مینوں کادی ٹینشن ہے، پوئے مربع وائی بی جی میرے کو نہیں ہے، 2-3 ٹریکٹر کھڑے ہیں، سب کو جا انہیں میرے نوکر، 3-4 منڈے سٹڈی ویزے تے گئے ہیں میرے، فلان اتھے گیا اتھے گیا، مینوں کادی ٹینشن ہے، ان رآہ استغنی، پھر اور ہمیشہ خراب دماغ ہوتا ہے دولت مند کا، دولت مند انسان جو بے پرواہ ہوتا ہے نا، پھر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس لیے ان رآہ استغنی، وہ دیکھتا اپنے آپ کو کہ میں بے پرواہ ہوں، مستغنی ہوں، دولت مند ہوں، مینوں کس دا کی پار، میرا سب کچھ اپنے کول ہے، تیرے نام نہ مینوں کی فرق پی جانا، کہندے نا پھر استغنا، یہ مستغنی ہو جاتا۔ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہونا ہے، جو تو نے حرکات کی ہیں دنیا میں اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اللہ نے تجھ سے ایک ایک حرکت کا سوال کرنا ہے، لوٹنا ہے تو اپنے رب کی طرف، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، کہ بے شک تو رب کی طرف تینوں بدلہ ملنا بھائی، اوتھے جے چنگا تے چنگا رہے گا، جے مندا تے پھر وہ تیرا علاج ہونا، تو پھر تینوں پتا جو تیرا کرنا۔ ارائیت الذی، کیا دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھ رہا، اس بندے کو دیکھا آپ نے جو نماز پڑھتے بندے کو روک رہا ہے، عبدن جو اذا صلی، جب وہ بندے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو روک کون رکھا تھا؟ ابو جہل، ابو جہل روک رکھا تھا رسول اللہ کو حرم میں نماز پڑھنے سے۔ ایک دن اس نے یہ بدماشی کی، ابو جہل نے، رسول اللہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے اونٹ کی اجری رسول اللہ وسلم کی قبر مبارک کر لا کے رکھ دی، اتنی بس۔ اور جناب سیدہ فاطمہ سلام چھوٹیاں سی، انہوں نے پتہ چلیا، دوڑی اپنے گھر دے اندر آئیاں تے اپنے ننے ننے ہتھاں دے نال معصوم ہتھاں نوں اس نے پیچھے کیتا۔ یہ تھا ابو جہل، وہ روکتا ہے عبدان ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دے اندر سے نماز پڑھ رہے تھے، اس ابو جہل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے مبارک دے کپڑا کٹ کے وٹ دینے شروع کر دیتے۔ یہی تھا وہ ظالم،
وہ چودھری مانتے تھے نا اپنے آپ کو، بڑے لوگ کہتے چودھری، بڑے مانتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا اس نے، ابو جہل نے. پھر اس نے قسم اٹھائی کہ آئندہ اگر محمد نے ایسے نماز پڑھی نہ اس طریقے سے یا اس حرم میں، تو میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ میں اس کے گردن کے پاؤں رکھ کے گردن ایسے کر دوں گا، ایسے کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھی اور یہ آیا. جب آیا تو وہاں ہی رک گیا، دہشت زدہ ہو کے، رنگ اس کا اڑ گیا، پھک ہو گیا، ادھر ہی رک گیا، قدم روک گئے اس کے. اور اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں، اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں، اور یہ برے ارادے سے آیا، وہیں رک گیا. تو لوگ کہنے لگے ان کی نہیں تو قسم چکی ہے، قسم پوری کر کے میں اس طرح کروں گا یا کروں گا. وہ کہنے لگا نہ، میرے اور محمد دے درمیان ایک خندق حائل ہے، اور خندق اگ دے نال بھری ہوئی ہے، اور خندق دی پرلی طرف پتہ نہیں کیڑی مخلوق ہے کہ جڑی اننے خوفناک مینوں دیکھ رہی ہے کہ اگر میں آگے قدم بھی بڑھایا تو میری ٹکا بوٹی کر کے تے پھینک دے. یہ ہے حفاظت رسول اللہ کی، یہ حفاظت ہے رسول اللہ کی. تو اللہ نے یہ کہا، یہ تھا وہ رائت اللہ جی، کیا دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا تھا، ابدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھ. ارائیت ان کان علی الہدا، کیا دیکھا اس نے، کیا دیکھ ان کان علی الہدا، اگر یہ ہوتا ہدایت پر، اگر یہ ہوتا، کتنی چنگی گل سی کہ اگر یہ ہدایت پر ہوتا. او ہمارا بھی تقوی، یا یہ حکم کرتا تقوی کا، کتنا اچھی چیز سی. ابو جہل اگر یہ ہدایت پر ہوتا تو کتنی اچھی بات سی. رسول اللہ نے دعا کی تھی سن دو من دے واسطے. اللہ دے نبی نے دعا فرما اللہ عز الاسلام بی عمر الخطاب او عمر بن الحشاب. ادا نا عمر بن حشاب ابو جہل دا. ابو جہل تے تخلص نبی نے دیتا سی انو جہالت دا باپ. ابو جہل جہالت دا باپ سی، بڑے جہل، اینڈ تک نہیں بندے دا پتر بنے. جو جنگ بدر دے اندر جنوں گردن کٹن واسطے آیا نے کہا تھلوں کر کے کٹی، پتہ لگے سردار دی تاؤں. بڑے بڑے حرام دے دنیا دے پیدا ہوئے. اتھے بھی نہیں باز آیا، اتھے بھی نہیں باز آندے، ہن بھی نہیں آندے. وہ تکبر دے کلمے اسی طرح نکل دے. اور یاد رکھنا تکبر دے کلمے، تکبر عزازیل راخال کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. متکبر بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا. او دا تکبر دا جملہ بولن والا انسان جنت دے قریب بھی نہیں جائے گا. وہ اللہ دی صفت ہے تکبر، متکبر. تو جڑا چھینن دی کوشش کرے اللہ نو قطن بھی وارے چن. تسی فوراً کہندے مینوں جاندا نہیں، آہو تینوں جاننا میں، بکی ہے شاید تو اپنی حقیقت وال ویکھ کے جاندا نہیں کی کو تیرے کو 4 قلعے ہے یا تیری کو پکی کوٹھی ہے. اس گل دی دھمکی دینا دوجے نوں، مینوں جاندا نہیں. کیوں جانے تینوں کوئی؟ یہ ایڈا برا انسان سی ابو جہل کے آخری وقت جو جنگ بدر معوذ تے معاذ نے مارے نا تلوار، انہوں سٹیا تھلے، ہن سیکھدا پیا سی. تے جسے عبد الرحمن ابن عوف کہتے انہیں انہوں دیا نا گردن کٹو پتہ لگے. وہ جس لے آن لگے نا او کہنے لگا میری گردن کٹنی ہے نا تو ذرا تھلوں کر کے کریں لمبی کر کے تو انہیں کٹ چھڑی سر، پتہ لگے سردار دیتا ہوں. ہن بھی ہے اوے بھائی، ہن بھی ہے. میں ابھی تینوں غلط نہیں کہندا، اللہ دی قسم رگے قرآن ہن بھی ہے ایسے لوگ موجود. آ جے بھی ساڈے کو مسالہ ہے، مسالہ اس تکبر دے کلمے بول دے دیکھے ہے، عجیب عجیب قسم دے کلمے. وہی جتنا انسان عاجز ہوئے گا، جتنا نرم عاجز، اللہ اتنی انہوں بلندی دے گا. جنہ عاجز ہو کے انسان دنیا چلے گا انہی انہوں اللہ عزت عطا کرے. جنہ اپنا فنے خان بانے کرے گا تو کڑی دی کڑی کو فنے خان بانے بھی جاوے ہاں.
تو سامنے ان کے روب پالے مگروں جا کے گالا نہیں کرنی ہے، چنگا کہنا ہے یعلم، کیوں نہیں؟ ارائیت الذی ارائیت ان کذب وتولی، کیا نہیں دیکھا اس نے؟ ان کذب، اس نے اگر اس نے جھٹلایا وتولی اور منہ پھیر دیا، اس نے جھٹلایا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے اپنی بڑی سنائی، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ لنصفا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا، اگر یہ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا، نہ رکا، لنصفا بالناصیہ، ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے ساتھ۔ ہم اس کو کیسے گھسیٹیں گے؟ پیشانی سے پکڑیں گے، اس کو گھسیٹیں گے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ وہ پیشانی ہے جھوٹی پیشانی تے گناہگار خطاکار پیشانی۔ ابو جہل دے بار جھوٹی پیشانی بھی ہے اور خطاکار بھی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لعلم، اگر نہ وہ باز ینتہی، اگر نہ رکا وہ، نہ باز آیا، لنصفا، البتہ ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ، اس کے ساتھ اس کے پشانی کے بال پکڑے ایسے گھسیٹیں جہنم کی طرح۔ تو پشانی یہ دی کہ ناسیۃ کاذبہ، پشانی اس کی جھوٹی بھی ہے، خطا کار بھی ہے اس کی پشانی، جنہوں اللہ مور لا دے۔ ہوں اللہ نے مور لائی ہے نا ابو جہل، فَلْيَدْعُ نَادِيًا، پس یہ بلا لے اپنے ہم مجلسوں کو، بیلیوں کو، دوستوں کو، فرینڈ کو، اپنے ہم مجلس ہم پائے، بلا لے یہ ان کو، یہ جننے بھی سردار ہیں نا سب نو بلائے، واجہ مار لے، بلا لے، کٹھا کر لے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيًا، ہم مشرب، ہم پیالہ، یہ دوست جننے بھی بیلی 50 100 10 بلا لے یہ اپنے سارے امداد کے لیے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيًا، دیکھ اللہ دے الفاظ سے غور کر، اللہ کہہ رہے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيًا، پاس چاہیے کہ بلا لے یہ نادی اپنے ہم مجلس، اپنے دوست احباب جو ساتھ ہیں۔ سند الزبانیہ، تو اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم بھی بلائیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ زبانیہ کہتے جہنم کے فرشتے، سند الزبانیہ، ہم بھی ان قریب بلائیں گے۔ تے ابو جہل نے کی ویکھے سی، فرشتے ہی ویکھے نا، اس نے ویکھے نا، ہائے ہائے ہائے، تائیں پیچھے رو گئے قدم، عمدہ تے سی اگے والا فرائی ہو جانا سی، فرائی ہو جانا سی ان جی۔ اس بات سے اس نے کہا آگے بڑا کچھ ہے، میں نہیں آگے جا سکتا۔ سند الزبانیہ، ہم بلائیں گے زبانیہ جہنم کے دروغے، ہم بلائیں جہنم کے دروغوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعو، تو ان کا کہا نہ مار میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات نہ مان، ان کے پیچھے نہ، کلا ہرگز نہیں، لا تطیعو، ان کا کہا نہ مان، وسجد، اور تو سجدے کر ٹھوک بجا کے، وسجد، اور سجدہ کر، وقترب، اور قرب حاصل کر اللہ کا، اللہ کے نزدیک قرب ملتا ہے اللہ کے سجدوں سے، قرب ملتا ہے اللہ کا سجدوں سے۔ تو میرا پیغمبر ان کی بات نہ سن نہ مان، تو صرف سجدے کر، تو کیا کر پھر اللہ کا قرب جڑا وہ تھا کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آیا نا، اللہ دے نبی دے پاس آن کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنت دے اندر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو کرمدا سی، وضو کرا کے دیکھدا سی جس وقت، تے اللہ دے نبی نے خوش ہو کے دن فرمایا تم دعا کرا لا جو کرانی ہے میرے کو۔ کہنے لگا جی مینوں کوئی نہیں شے چاہیے، انی مرافقک فی الجنہ، میں تہاڈا جنت تہاڈا ساتھی جانا، مینوں کچھ نہیں، گوانڈی ہونا چاہنا جنت، ایتھے بھی تہاڈے نال تے اوتھے بھی جنت دے نال، قریب رواں تہاڈے جنت دے قریب، نہ رواں۔ تو آپ نے فرمایا پھر علیک بکثرت السجود، پھر سجدے زیادہ کریا کر، فرض تے تو پڑھنا ہی ہے، نفلی بھی پڑھیا کر، جتنے سجدے زیادہ کریں گا انہیں اللہ دا قرب ہوئے گا۔ جب آپ